الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، حفاظ اعظام، مدرسے کے اندر موجود علماء کرام اور جلسہ گاہ میں موجود بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی بابرکت مجلس ہے، جس مجلس کے اندر اللہ کے قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو کہنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ قرآن کریم کی سورہ کہف کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، آپ ان حضرات کے مواعظ سنیں گے۔ مختصر وقت میں چند مختصر باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح باتوں کو میرے لیے بھی اور آپ حضرات کے لیے بھی مفید سے مفید تر بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی صحیح ترجمانی کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، مسلمان کے پاس قیمتی سرمایہ ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور اللہ تبارک و تعالی ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ ایمان والے کی ذمہ داری، ایمان کے بعد ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری ہے عملی طور پر وہ ایمان اور اسلام کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بے شمار مواقع میں بے شمار جگہوں پر اس بات کا ذکر فرمایا ہے، اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے دوسرے کے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالی اسی بات کی طرف امت مسلمہ اور قرآن کے حاملین، قرآن اٹھانے والے ہیں، قرآن کو حفظ کرنے والے ہیں، قرآن کی تفسیر کرنے والے ہوں، قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں، قرآن سننے والے ہیں یا قرآن سنانے والے ہیں،
ایمان والے ہیں اللہ ان سے اس بات کا مطالبہ فرما رہے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو لوگ آخرت میں اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، جن کا ایمان انہیں اپنے رب سے ملاقات کی امید دلاتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ زندگی میں اچھے اعمال کرے، نیک اعمال کرے۔ نیک اعمال سے اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی اور آخرت میں اپنے رب کی ملاقات نصیب ہوگی۔ اب نیک اعمال یہ ایک بہت بڑا موضوع بھی ہے اور مکمل تفصیل تو اس وقت مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی۔ صرف ایک حدیث پاک ہے، اس کے اندر جن اعمال کے مطابق جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے، بس اس کی نشاندہی کرنی مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح ترجمانی کی توفیق دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجلس میں تشریف فرما ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، میں تمہارے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں، تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تو کون ہے جو تم میں سے اس بات کو سنے، اس بات پر عمل بھی کرے اور اس بات کو آگے دوسروں تک بھی پہنچائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ یوں تو سارے صحابہ کرام آپ علیہ السلام کی گفتگو سننے اور آپ علیہ السلام کے بتلائے گئے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہماتین تیار رہتے، ہر وقت تیار رہتے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر سبقت کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد مجھے چند باتیں سکھائیں، بس وہ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی میرے لیے بھی مفید سے مفید تر بنائے اور آپ حضرات کے لیے بھی مفید سے مفید تر بنائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، یعنی سکھانے کا یہ اتنا شفقت والا طریقہ تھا۔ ابو ہریرہ کوئی بچے نہیں ہیں، ابو ہریرہ کوئی کم سمجھ افراد میں سے بھی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات جن سے نقل کیے جاتے ہیں، سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جن سے زیادہ نقل کیے جاتے ہیں۔ اتنی سمجھدار اور دانا افراد میں سے ہیں، اس کے باوجود حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میرا ہاتھ پکڑا جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہاتھ پکڑنے کے بعد مجھے 5 باتیں سکھائیں۔ ان 5 باتوں میں سب سے پہلی بات، ابو ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، ابو ہریرہ حرام کاموں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، سب سے بڑے عبادت گزار بنو گے، لیکن حرام کاموں سے بچنا ہے۔ اب حرام کاموں کی بڑی تفصیل ہے، مختصراً چند ایک گزارشات عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشادات میں جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، جن کاموں کے کرنے کے آرڈرز ہمیں ملے ہیں اللہ کی طرف سے، جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کاموں کو کرنا عبادت ہے اور ان کاموں کو نہ کرنا انسان حرام کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایمان کے بعد سب سے بنیادی حکم ہے
نماز قائم کرو، اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو. اور قرآن میں جا بجا اللہ نے نماز کی پابندی سے متعلق تلقین فرمائی ہے، جا بجا تاکید فرمائی ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے. اب ایک بندہ نماز کی پابندی کر رہا ہے، یہ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہے، لیکن ایک بندہ نماز کا وقت آ گیا، اذان بھی سن لی، وضو بھی بنا سکتا ہے، کوئی اس کے پاس عذر نہیں ہے، نہ یہ بیمار ہے، نہ یہ اس طرح کی کسی مجبوری میں ہے کہ یہ نماز اس وقت نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کے باوجود یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکن اتق المحارم. اگر یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ حرام کاری کے اندر مبتلا ہے، یہ حرام کام اس وقت کر رہا ہے. اب جب حرام کام کر رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، یہ ہرگز عبادت گزار نہیں ہو سکتا ہے، لوگوں میں عبادت گزار یہ شمار نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ جب اللہ کا حکم اس کو ملا، اللہ کے حکم کا وقت اس کے سامنے آیا، اس نے اپنے رب کے حکم کو ٹھکرا دیا، یہ ہرگز عبادت گزار نہیں ہو سکتا ہے. ایک طرف نماز پڑھنے کا حکم، بندہ عبادت گزار شمار ہوگا، اور ایک طرف نماز چھوڑ کر حرام کام کرنے والا شمار ہوگا. جب ایک نماز چھوڑ دے گا تو یہ حرام کام کرنے والوں میں شمار ہوگا، جب یہ حرام کام کرنے والوں میں شمار ہوگا تو یہ عبادت گزار نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے حکم دیا اتق المحارم تکن اعبد الناس. ابو ہریرہ، اور صرف حضرت ابو ہریرہ اس وقت الفاظ کے مخاطب ضرور ہیں، لیکن پوری امت کو یہ حکم ہے اتق المحارم. میرے کلمہ پڑھنے والوں، چاہے تم جس زمین کے جس حصے سے بھی تعلق رکھ رہے ہوں، تم چھتر گل بابا ریشی سے تعلق رکھتے ہوں، تمہیں بھی یہی حکم ہے، تمہارے متعلق بھی یہی آرڈر ہے کہ نماز کی پابندی کرو، حرام سے بچو، تکن اعبد الناس، لوگوں میں بہت بڑے عبادت گزار بن جاؤ. اب المیہ کیا ہے ہمارا؟ ایک بندہ نماز کے قریب نہیں آتا، صفائی ستھرائی کو بالکل پسند نہیں کرتا، ہم سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا اللہ کا قریبی بندہ ہے. ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ انسان حرام کے اندر مبتلا ہو اور وہ عبادت گزار یا عابد شمار ہو؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. جو انسان اپنے رب کے حکم کو نہیں مانتا ہے، جو انسان اپنے رب کے حکم کو پورا نہیں کر سکتا ہے، وہ کس طرح سے عبادت گزار ہو سکتا ہے؟ دوسری مثال، اللہ نے قرآن میں حکم دیا، جھوٹ کو امت کے لیے حرام قرار دیا، غلط بیانی سے کام نہیں لینا. نوجوان ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، بوڑھا ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، مرد ہے تب بھی یہی حکم ہے، عورت ہے تب بھی یہی حکم ہے. حکم میں تبدیلی نہیں ہے. کیا حکم ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا ہے، غلط بیانی سے کام نہیں لینا ہے. جو انسان سچائی کو اپنے دامن سے باندھ لیتا ہے اور سچائی کو اور گفتگو میں ہمیشہ سچائی کو اختیار کرتا ہے اور اس کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، تو فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک بندہ اپنی گفتگو میں سچائی کو اختیار کرتا ہے اور مکمل سچائی سے کام لیتا ہے تو اللہ کے یہاں اتنا بڑا مقام پاتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کا نام سچے لوگوں کے اندر لکھ دیا جائے. اور ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، سچائی سے کام نہیں لیتا ہے، غلط بیانی سے کام لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں میں حکم فرماتے ہیں کہ اس کا نام جھوٹے لوگوں کے اندر لکھ دیا جائے. اب قرآن کا حکم ہے سچ بولا جائے، اسلام کا حکم ہے سچ بولا جائے. ایک انسان جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے، اور کس طرح بولتا ہے ذرا معاشرے میں آ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، نیچے لیول پر آ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے ایک بندے سے قرضہ لے لیا، مثال، اور بندے سے میں نے قرضہ جس وقت تک کے لیے لیا ہے اس وقت پر اس کو ادا نہیں کر پا رہا ہوں. اب میرے پاس دو چیزیں ہیں،
یا تو میں ٹال مٹول کروں گا، اپنی گفتگو کے اندر غلط بیانی استعمال کروں گا، اور یا میں اس کو اپنی مجبوری سچائی کے طور پر بتا دوں گا۔ عموماً ہم اس وقت اپنی شان کو بچانے کے لیے، تاکہ اس کی نظروں میں میری شان نیچی نہ ہو جائے، ہم ٹال مٹول سے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جھوٹ بول کر غلط بیانی سے ضرور کام لیتے ہیں، اپنی مجبوری نہیں دکھاتے ہیں، اور اس کے سامنے اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ہم اس کو کوئی بڑا گناہ نہیں تصور کرتے ہیں۔ اللہ اس کو اتنا بڑا جرم شمار کرتے ہیں کہ فرشتوں کے یہاں اس بندے کو جھوٹوں کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اگر یہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ عبادت گزار ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جھوٹ بولنا حرام ہے۔ جب اس نے حرام بولا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، تجھے حرام کاموں سے بچنا ہے، تب جا کر عبادت گزار بنے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، اپنی عملی زندگی میں اللہ کرے یہ جلسہ مجھ کہنے والے کے لیے بھی اور آپ سننے والوں کے لیے بھی ایسی راہ متعین کر دے کہ ہم اپنی اگلی عملی زندگی کو عین اسلام کے احکامات کے مطابق لے آئیں۔ اگر انسان کی زندگی میں عملی تبدیلی نہیں آئی اور یہ عملاً اسلام کے احکامات کے مطابق کھڑا نہیں ہوا، نہ اس کی تقریر کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے اور نہ اس کا تقریر سننا اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتا۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام امت کے سامنے ایک لمبے زمانے تک اللہ کی توحید اور اللہ کے بتلائے ہوئے طریقہ کار کی تعلیم دی، لیکن امت کے افراد جھٹلاتے رہے، آپ کی تعلیمات کو نہ مانا، اور اس نہ ماننے والوں میں گھر کے افراد بھی موجود ہیں، بیٹا بھی ان میں موجود ہے جو آپ کی تعلیم سے اتفاق نہیں کرتا ہے، جو آپ کی تعلیم کو نہیں مانتا ہے، جو آپ کے طریقہ کار کو فالو نہیں کرتا، منکر ہے، عملی زندگی سے خالی ہے، بیٹا نبی کا ہے لیکن عملی زندگی سے خالی ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکا، اور یہ قرآن نے تو ہمارے سامنے ساری امتوں کے احوال بیان کیے ہیں۔ سیدنا حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر گزرے ہیں، اور اللہ نے کئی مقامات پر قرآن میں ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کی امت کا تذکرہ کیا ہے، ان کی امت کے وہ افراد جو آپ کی تعلیم سے اتفاق نہیں کرتے تھے، جو آپ کی تعلیم کے منکر تھے، جو آپ کے طریقہ کار کو فالو نہیں کرتے تھے، مخالف تھے، ان میں ان کی اہلیہ بھی، ان کی بیوی ہے، ان کے نکاح میں ہے، لیکن ان کی تعلیمات سے ہٹ کر زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو طریقہ کار حضرت لوط علیہ السلام نے سامنے رکھا تھا وہ فالو نہیں کیا، اس پر نہیں چلے، اس کو نہیں مانا، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ ٹھیک اسی طرح سے ہمارے سامنے اسلام کو اللہ نے، اللہ کے حبیب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ کھلے کھلے بیان فرمایا ہوا ہے۔ اگر ہم نے بھی اس کو فالو نہیں کیا تو یہ پکڑ سے بچنے کا ہمارا جو خیال ہے یہ خیال ہی رہے گا۔ اللہ جب چاہے، جسے چاہے، جہاں چاہے غرق کر سکتا ہے، تباہ و برباد کر سکتا ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہو من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر تم اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے سے منہ موڑ لو گے
اگر تم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کر لو گے تو اللہ کو یہ طاقت ہے، وہ رب تمہیں تباہ و برباد کر دے اور تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لا کھڑا کرے جو قوم اللہ سے محبت رکھے، اللہ ان سے محبت رکھے، وہ اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کو فالو کرے اور اس کو آگے بھی چلائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو پہلی بات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ کیا تھی؟ ابو ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے بچتا رہ، لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ حرام کاموں میں بس مختصراً آپ سن لیں، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے پیچھے رہنا، ان سے رکے رہنا، یہ حرام کاموں سے بچنا ہے، اور ان کاموں میں پڑ جانا یہ حرام کام کے اندر مبتلا ہو جانا ہے۔ اور دوسری طرف یہ شک بھی ذہن میں رکھیں، اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اسلام نے جو آرڈرز ہمیں دیے ہیں، جو احکامات ہم پر لاگو کیے گئے ہیں، اگر ہم نے وہ احکامات پورے نہیں کیے، ٹھیک وقت پر مکمل نہیں کیے، تب بھی ہم حرام کام کرنے والے شمار ہوں گے۔ ایسی صورتحال میں ہم ہرگز عبادت گزار شمار نہیں ہو سکتے۔ دوسرا حکم ابو ہریرہ وارض بما قسم اللہ تکن اغنى الناس، اللہ نے جو کچھ تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جا، لوگوں میں سب سے بڑا مالدار شمار ہوگا۔ دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ، دنیا کا طمع اور زیادہ سے زیادہ اضافے کی حرص، یہ انسان کے پہلے اعمال کو بگاڑتی ہے، اور اللہ بچائے نتیجے میں آخر میں جب موقع ملتا ہے تو حرص ایسی مصیبت ہے، لالچ ایسی مصیبت ہے کہ کبھی کبھار وہ کام بھی انسان حرص اور لالچ کی وجہ سے کر گزرتا ہے کہ اس کا ایمان بھی اس سے رخصت ہو جاتا ہے اور اسے خبر تک بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا ابو ہریرہ وارض بما قسم اللہ تکن اغنى الناس، اللہ کے کیے گئے ہر فیصلے پر راضی ہو جا، لوگوں میں سب سے بڑا مالدار شمار ہوگا۔ تیسرا حکم ابو ہریرہ واحسن جارک، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، تکن مؤمنا، ایمان والا ہوگا۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھائی والا معاملہ کرو، ایمان والے کی شمار ہوں گے، ایمان والے مانے جاؤ گے، تکن مومنن، ایمان والے ہو جاؤ گے، مومن بن جاؤ گے، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اب ذرا ہم نیچے آئے، اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، اپنے بھائی چارے میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے پڑوس میں دیکھیں، چاہے وہ میرا پڑوسی مکان کا پڑوسی ہے، وہ میرا پڑوسی زمین کا پڑوسی ہے، وہ میرا پڑوسی کسی اور اینگل سے میرا پڑوسی ہے، لیکن ہے وہ میرا پڑوسی ہے، تو کیا میں اس پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوں یا نہیں؟ اگر میں نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے تو میں ایمان والا ہوں، اگر میرا حسن سلوک اس کے ساتھ نہیں ہے، اگر میرا پڑوسی کے ساتھ سلوک برا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ابھی تیرے ایمان کے اندر کمزوری ہے، ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کام کو مکمل کر تب ایمان مکمل ہوگا۔ اب جب ہم گراؤنڈ لیول پر اس چیز کو دیکھیں گے تو ہر انسان اپنے اندر جب دیکھے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ اس کام کو کتنے اچھے طریقے سے انجام دے رہا ہے اور وہ کتنا اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ اور میرے بزرگوں، زندگی انسان اکیلا بسر نہیں کر سکتا، یہ اللہ نے نظام ایسا ہی بنایا ہے کہ انسان کو رہنے کے لیے دوسرے انسان کی ضرورت ہے، انسان کو رہنے کے لیے ماحول کے اندر دیگر ضروریات کی ضرورت ہے، اگر یہ ان سب سے کٹ کر رہنا چاہے تو یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ پڑوسیوں میں اہم ترین پڑوسی کا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ،
پاس میں رہتے ہیں، اور کیسا رشتہ ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ قرآن نے شوہر کو بیوی کا پردہ شمار کیا ہے اور بیوی کو شوہر کا پردہ شمار کیا ہے، یعنی بیوی اپنے شوہر کے پردہ ہے اور شوہر اپنے بیوی کا پردہ ہے۔ وہ لباس شوہر اپنے بیوی کا اور بیوی اپنے شوہر کا لباس۔ لیکن جب کبھی ہم اپنی سوسائٹی میں جائیں، جب کبھی ان دونوں کے اندر تنازع کی شکل پیش آ جائے، اللہ بچائے لڑائی جھگڑے کی شکل پیدا ہو جائے، ذرا اس وقت دیکھیں اس لباس کا کتنا احترام ہم کرتے ہیں۔ پھر جتنے گن، جتنے عیب، جتنی برائیاں بیوی کے اندر ہے، شوہر اس کے رشتہ داروں کے سامنے بیان کرتا ہے اور بیوی شوہر کے رشتہ داروں کے سامنے بیان کرتی ہے، اور غرضے کی ہر ایک اس لباس کو اتار کر پھینک دیتا ہے جسے قرآن نے لباس شمار کیا تھا۔ احسن الی جارک، پڑوسی تیرے ساتھ، بیوی تیرے ساتھ رہتی ہے اور یہ تو 24 گھنٹے تیرے ساتھ ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ابو ہریرہ، احسن الی جارک، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر تکن مؤمنا، ایمان کامل والا بن جائے گا۔ اور پڑوسی، اب تھوڑا اور آگے نکلیں گے ہم اس چیز کو لے کر، جہاں زمیندار آپس میں ایک دوسرے کی زمین میں شراکت رکھتے ہیں، ان کی زمینیں ملی ہوئی ہیں، یہ زمیندار اس زمیندار کا پڑوسی ہے، یہ زمیندار اس کا پڑوسی ہے، اس وقت جب زمین کے نشانے پر تنازع کھڑا ہو جائے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے، تو اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے؟ میں مسلمان پڑوسی اپنے دوسرے مسلمان پڑوسی کی عزت و آبرو کس طرح باقی رکھتا ہوں، اور میرا دوسرا مسلمان پڑوسی جو میرے زمین کا پڑوسی ہے، جو میرے مکان کا پڑوسی ہے، وہ کتنا میری عزت و آبرو کو باقی رکھتا ہے، وہ کتنا میرے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ اگر وہ حسن سلوک کر رہا ہے تکن مؤمنا کاملا، ایمان کامل والا ہے۔ اگر وہ حسن سلوک سے خالی ہے، اس کے اندر حسن سلوک نہیں ہے، تو وہ انسان نقصان والا ہے، خسارے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام نے، امام راضی علیہ الرحمہ نے یہاں تک لکھا، فرمایا اگر ایک پڑوسی مالی اعتبار سے تھوڑا مضبوط ہے اور دوسرا پڑوسی مالی اعتبار سے تھوڑا کمزور ہے، دونوں پڑوس میں رہتے ہیں، اور جس کی مالی پوزیشن اچھی خاصی ہے، وہ شام کو جب سبزی بنائے، گھر میں کھانے کی چیزیں بنائے، اس کے اندر ایسی چیز استعمال نہ کرے کہ جس کی خوشبو پڑوسی کے گھر میں جائے اور وہ اس خوشبو کا بندوبست اپنے عیال کے لیے نہ کر سکے۔ اگر یہ ایسا کر رہا ہے، یہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے، اور یہ تکلیف دینا اس کے لیے اس کے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ چوتھی بات فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابو ہریرہ اپنے ایمان والے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم خود کے لیے پسند کرتے ہو۔ جب تم ایسا کرو گے تو تم مسلمان کامل بن جاؤ گے، تکن مسلمن، تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اب ذرا ہم اپنی سوسائٹی میں آئیں، اس چیز کو آ کر ہم دیکھیں، کیا ہمارے دلوں کے حالات ایسے ہیں کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے، چاہے وہ بھائی رشتے کا بھائی ہے، چاہے وہ بھائی کلمے کا بھائی ہے، اس بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے؟ اگر وہ پسند کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر پسند نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب اسلام نے جو اس کے مسلمان ہونے کا معیار مکمل کیا تھا وہ اس سے نیچے آ گیا ہے۔ اس معیار پر آنے کے لیے اس کو اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرنی ہے جو وہ خود کے لیے پسند کرتا ہے۔
کون ایسا انسان ہے جو خود کے لیے نقصان پسند کرے؟ کوئی بھی ایسا نہیں۔ اگر وہ خود کے لیے نقصان پسند نہیں کرتا ہے تو کبھی اس کے دل کے اندر یہ خیالات نہیں آنے چاہیے کہ اس کا بھائی نقصان کے اندر آ جائے۔ اگر یہ خیالات بھی آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس معیار سے نیچے آ گیا ہے جس معیار پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنچنے کے اور اس کو کھڑے ہونے کے آرڈر دیے تھے۔ ابو ہریرہ پڑوسی اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کر جو تو خود کے لیے پسند کرتا ہے، تو کامل مسلمان بن جائے گا۔ اب ایسے موقع پر انسان کے دل کے اندر کبھی جب لڑائی جھگڑا ہو، سوسائٹی کے کسی فرد سے بھی ہو، اپنے رشتہ داروں سے ہو یا پڑوسیوں سے ہو یا کسی اور فرد سے ہو، تو ایمان کے کمزوری کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر ایک چیز جگہ بنا لیتی ہے اور اس چیز کا نام حسد ہے۔ بے بنیاد ضد، بے بنیاد عداوت، بنا کسی ریزن کے دوسرے سے متعلق جلن، جب یہ انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر اس کا ایمان رفتہ رفتہ اس سے رخصت ہوتا جاتا ہے اور اس کو پتہ تک بھی نہیں ہے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الخشبہ، اس طرح سے ایمان کو حسد کھا جاتا ہے جس طرح سے خشک لکڑی کو آگ کھا کر جلا کر ختم کر دیتی ہے، اسی طرح سے دل کے اندر پلنے والی یہ بیماری جس کا حسد نام ہے، یہ انسان کے ایمان کو کھا کر ختم کر دیتی اور اسے خبر تک نہیں ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب سوسائٹی میں دو افراد کی آپس میں انبن نہ ہو، انبن ہو جائے اور ان کے آپس میں صلح سلوک نہ ہو، یا اسی طریقے سے ایک انسان مالی اعتبار سے کمزور ہے، دوسرے کو اللہ نے مال دیا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، تو کبھی اس کے دل کے اندر اس کی یوں ہی ضد آ جاتی ہے کہ اس کو اللہ نے نوازا ہے، یہ نہیں سوچتا ہے کہ اللہ نے نوازا ہے، بس اس کے پاس کیوں ہے۔ یہ حسد، یہ تعصب، یہ بغض اس کے اندر جب آ جاتا ہے تو پھر ایمان کے معیار سے یہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے چوتھی نصیحت فرمائی، ابو ہریرہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کر جو تو خود کے لیے پسند کرتا ہے، تو کامل مسلمان بن جائے گا۔ اور پانچویں نصیحت فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، زیادہ مت ہنسو فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس لیے کہ جس انسان کے زیادہ ہنسنے کا مزاج بن جاتا ہے، جس انسان کا بات بات پہ ہنسنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا دل رفتہ رفتہ مردہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اور میرے بزرگوں، یہاں میرے اکابر تشریف فرما ہے، حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم ابھی تشریف لائے ہیں، وہ مولانا عبدالرشید صاحب ہیں، دیگر نوجوان علماء کرام ہیں۔ میں ان حضرات کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں، جس طرح سے انسان کی ایک موت جسمانی موت ہے، اسی طرح سے انسان مسلمان کی ایک موت روحانی موت ہے، اور وہ کب آتی ہے؟ جب اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان فی جسد کل بنی آدم لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، ہر انسان کے سینے کے اندر دھڑکتا ہوا گوشت کا ایک لوتھڑا جس کو ہم دل کہتے ہیں، وہ ہر انسان کے اندر ہے۔ جب وہ صحیح رہے گا، یہاں صحیح کہنے سے مطلب جب وہ روحانی طور پر صحیح رہے گا، اس کے اندر بگاڑ نہیں آئے گا، صلح الجسد کلہ، سارا کا سارا جسم اور جسم کا ہر عضو، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، زبان، ہر عضو صحیح سالم رہے گا، اللہ کے حکموں کے مطابق چلے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب اس کے اندر روحانی بگاڑ آ جائے گا، جب یہ روحانی طور پر موت مر جائے گا، تو فسد الجسد کلہ، اس کے سارے جسم کے اعضاء مر جائیں گے، نہ اس کو چوری کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپیں گے،
نہ جھوٹ بولتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑائے گی، نہ بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں کبھی شرمائیں گی، اور نہ برے کاموں کی طرف چلتے ہوئے اس کے پاؤں کبھی لڑکھڑائیں گے۔ کیوں؟ اس کا دل مر چکا ہے۔ ان دل کو مار دینے والے کاموں میں سے ایک کام جو اس وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے ارشاد فرمایا، وہ فرمایا کثرت سے مت ہنسو، زیادہ ہنسا مت کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، آپ حضرات نے کافی وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں، آگے ہمارے اکابر تشریف کچھ لا چکے ہیں، لانے والے ہیں، آپ ان کے مستفیض بیانات سے مستفیض ہوں گے اور ان کے پر اثر کلمات انشاءاللہ العزیز میرے لیے بھی اور آپ حضرات کے لیے بھی ضرور ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ بس مختصراً ان 5 باتوں کو دوبارہ دہرا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جن باتوں سے متعلق میں نے گفتگو کی ہے وہ باتیں کیا ہیں؟ حدیث پاک کی وہ الفاظ، حدیث پاک کی میں بتائے گئے وہ 5 کام سن لیں اور اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، پہلا حکم مجھے میرے محبوب نے یہ دیا، ابو ہریرہ اتق المحارم، حرام کاموں سے بچو، تم تکن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ لہٰذا ہم اس جلسے سے یہ نیت کر کے اٹھیں، یہ ارادہ لے کر اٹھیں، انشاءاللہ العزیز آگے جو بھی زندگی ہے، زندگی کے کسی مرحلے میں چاہے کتنی بھی کٹھن ہمارے سامنے آ جائیں، کتنی بھی دشواریاں ہمارے سامنے آ جائیں، کتنی بھی پریشانیاں ہمیں آ گھیریں، ہرگز حرام کام کے قریب تک نہیں جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جب ایسا کریں گے، آپ نے فرمایا آپ تکون اعبد الناس، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور دوسرا حکم آپ نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ ورض بما قسم اللہ تکون اغنى الناس، لوگوں اللہ نے جو فیصلہ تمہارے متعلق کیا ہے اس پر راضی رہو، اس پر خوش رہو، لوگوں میں سب سے بڑے مالدار شمار ہو جاؤ گے۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، کامل ایمان والے بن جاؤ گے۔ چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم خود کے لیے پسند کرتے ہو، تم کامل اسلام والے بن جاؤ گے، مکمل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور 5ویں بات آپ نے ارشاد فرمائی، زیادہ ہنسا مت کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور جب دل مر جائے تو انسان نیک اعمال کی طرف پھر کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی ہیں صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کہنے میں جو کوتاہی ہوئی ہے یا ترجمانی کرنے میں کچھ کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان لغویات اور لفظیات کو معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔